اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، 16ویں ہفتے میں ہم پچھلے کروائے گئے اسباب کی دہرائی کریں گے۔ جماعت ششم، ٹیکسٹ بک اسلامیات، ہمارے پہلے سبق کے صفحات نمبر 7 تا 10 اور دوسرے سبق کے صفحات نمبر 42 تا 44۔ سبق ہمارا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، توحید اور طہارت اور پاکیزگی۔ دستیاب ذرائع اسلامیات کی کتاب، کاغذ اور قلم۔ سبق کا تعارف۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرأت، بہادری، صبر و توکل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ طہارت سے انسان کی سوچ پاکیزہ اور عمل نیک ہوتا ہے، اس کی عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج کی ہماری اچھی بات: نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ عزیز طلباء، اسباب کی دہرائی سے پہلے آپ سورہ علم نشرہ کی دہرائی کریں گے۔ مقاصد تدریس: آپ اس قابل ہوں گے کہ ایمان کے مفہوم کو سمجھ سکیں، ارشاد باری تعالیٰ کی روشنی میں عقیدہ توحید کے معنی اور مفہوم سمجھ سکیں، قرآن و سنت کی روشنی میں طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کو سمجھ سکیں، طہارت اور پاکیزگی کے فوائد کو جان سکیں۔ آئیے طلباء، ہم سب سے پہلے سبق اللہ تعالیٰ پر ایمان کی دہرائی کرتے ہیں۔ ایمان کا مفہوم: ایمان سے مراد مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین کرنا۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اسی کو واحد حقیقی مانا جائے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ ساری کائنات کا رب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر شے اس کی محتاج ہے، وہ ہر مخلوق کا رازق ہے۔ طلباء، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنا کسی بھی مومن کی ایمان کی بنیاد ہے، اور بلا شبہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ حالات خواہ جیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا اور اس پر قائم رہنا ہر مسلمان کے ایمان کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق اور مالک اور واحد حقیقی مانا جائے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، وہ ساری کائنات کا رب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر شے اس کی محتاج ہے، وہ ہر مخلوق کا رازق ہے، اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں۔ توحید کے معنی اور مفہوم: توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا اور ایک ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ عزیز طلباء، دین اسلام کا سنگ بنیاد توحید ہے۔ توحید کے لغوی معنی واحد، یکتا، ایک معنی کے ہیں۔ اسلام میں خداوند کو واحد، لا شریک، لا ثانی، منفرد، اپنی صفات میں یکتا اور بے مثال ماننا توحید کہلاتا ہے۔ توحید کا خلاصہ: لا الہ الا اللہ، یعنی اس بات کا زبان سے اقرار اور قلب سے تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر شے پر قادر ہے، رب العالمین ہے، ازل سے ابد تک رہے گا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کا تنہا خالق اور مالک ہے، وہ ہر شے کا رب ہے، ہر جاندار کا پالنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163۔ توحید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور لوگوں، تمہارا معبود خدائے واحد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا اور کوئی خدا نہیں، وہی ہمارا رب ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اس کائنات کا خالق اور مالک وہی ہے۔ عزیز طلباء، ہمیں تمام مشکلات و مصائب میں صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے ہی مدد مانگنی چاہیے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں ترجمہ: اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ عزیز طلباء، ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔
عقیدہ توحید پر عمل کرنے والوں میں جرأت، بہادری، صبر و توکل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم سبق طہارت اور پاکیزگی کی دہرائی کرتے ہیں۔ آئیے طلباء، طہارت اور پاکیزگی کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ طہارت سے مراد پاک ہونا۔ طہارت محض صفائی ہی نہیں بلکہ اس سے مراد جسم، جان، لباس اور ماحول کی پاکیزگی ہے۔ طہارت مسلمانوں کی زندگی میں بے حد اہم ہے۔ عبادت کے لیے طہارت ضروری ہے۔ جسم کے مختلف اعضاء کو شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق پاک و صاف رکھنے اور صاف ستھرا پہننے کا عمل طہارت کہلاتا ہے۔ جسم کے اعضاء اور لباس کو پاک اور صاف ستھرا رکھنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ خیالات کو بھی پاکیزہ رکھا جائے۔ جسمانی اعضاء کو صاف ستھرا رکھنے کا عمل ظاہری صفائی کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور خیالات کی پاکیزگی کا عمل روح کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ عزیز طلباء، آئیے طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ طہارت اور پاکیزگی کی انسان کی زندگی میں بہت اہمیت ہے، کیونکہ انسان کی شخصیت میں نکھار صفائی ستھرائی اور جسمانی پاکیزگی سے پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے جسمانی طہارت کے ساتھ روحانی طہارت پر بھی زور دیا ہے۔ جسمانی طہارت میں ایک انسان کو اپنے جسمانی اعضاء کو صاف ستھرا رکھنا شامل ہے، جبکہ روحانی طہارت سے مراد یہ ہے کہ خیالات کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھا جائے۔ طہارت کی اقسام۔ عزیز طلباء، طہارت کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1، طہارت صغریٰ، یعنی طہارت صغریٰ سے مراد وضو کے ہیں۔ نمبر 2، طہارت کبریٰ۔ طہارت کبریٰ سے مراد غسل کے ہیں۔ عزیز طلباء، آئیے اب اسباب کا اعادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنا کسی بھی مومن کی ایمان کی بنیاد ہے۔ دین اسلام کا سنگ بنیاد توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو واحد، لا شریک، لا ثانی، منفرد، اپنی صفات میں یکتا اور بے مثال ماننا ہی عقیدہ توحید ہے۔ طہارت سے مراد گندگی اور ناپاکی سے پاک ہونا، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ طہارت کی دو اقسام ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ طہارت سے انسان کی سوچ پاکیزہ اور عمل نیک ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، آج کے اسباب کا کام سورہ علم نشرہ کی آپ دہرائی کریں گے۔ سبق توحید کے اہم نکات اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ سبق طہارت اور پاکیزگی کا سوال نمبر 2، 3، 4 کتب پر کریں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے اسباب کی دہرائی کی ہے اور امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ شکریہ۔